بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں میڈیا کی وہی پروگرام ہے اور مہدی علی صدیقی کی کتاب پر تعارف اور تبصرہ جاری ہے اور اس پروگرام کا نمبر ہے 224. آج ہم ذکر کریں گے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا. ضیاء الحق صاحب کا جو حالات خراب ہوئے بھٹو صاحب کے آخری زمانے میں اور پھر جو کچھ ہوتا رہا، جو مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے نتیجے میں پھر جنرل ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آ گیا اور اس مارشاء اللہ میں پھر بہت سارے حالات بدل گئے. تو اس دوران پھر جو ہے وہ افغانستان والا واقعہ ہوا تبدیلی کا اور پھر ایران میں انقلاب آیا اور اس دوران پھر ایران میں ایرانی امریکی سفارت خانے کو یرغمال بنا لیا گیا، اس کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور پھر بہرحال جو بھی ہوا وہ کہتے ہیں الجزائر کے توسط سے پھر ایران میں اور امریکہ میں بات چیت ہوئی، یرغمالی رہا ہوئے. تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں بڑے اہم اس زمانے میں. مہدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پھر اپریل 1982 میں اسلامی نظریاتی کونسل کا لا افسر بنا دیا گیا اور اس لا افسری میں انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، بہت سی قریب سے مشاہدہ کیا اس اسلامی نظریاتی کونسل کا. وہ کہتے ہیں وہ اچھا کام کر رہی تھی لیکن اس کی حیثیت ایک سفارشوں کی تھی، کوئی اس پہ عمل کیسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا. مولانا ظفر احمد انصاری کی صدارت میں ایک انصاری کمیشن بھی بنایا گیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں. دستور پہ بھی غور تھا اور چیزوں پہ بھی غور تھا اور 14 اگست 1983 کو جنرل ضیاء کو انہوں نے یہ رپورٹ بھی پیش کر دی گئی تھی. لیکن اس رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کمشنریوں کو صوبوں کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی تھی. تمام کمشنروں کو انہوں نے کہا تھا صوبے بنا دیا جائے. لیکن بہرحال اس رپورٹ پر عمل تو کیا میرا خیال ہے پڑھی بھی نہیں گئی. جنرل ضیاء کا جب حادثہ ہوا ہے 79 میں، ہاں 79 میں جب 77 میں جب ان کا حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کی جگہ سے جہاں ملبہ ملا ہے جہاز کا وہ انصاری کمیشن کی رپورٹ بھی ملی ہے. اس کا مطلب جنرل ضیاء اپنے سفر کے دوران بھی اس رپورٹ کا مطالعہ کر رہے تھے، کوئی فائنل کسی قطعی رائے تک نہیں پہنچے تھے. پھر بھٹو صاحب پہ مقدمہ شروع ہو گیا اور مقدمے کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں پھر جب حادثے کے بعد الیکشن ہوئے بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بن گئیں اور اس زمانے میں پھر ضیاء الحق کے زمانے میں جو سکھوں کی کچھ مدد کی گئی تھی مشرقی ہندوستان کے حوالے سے، ان سکھوں کی فہرست کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت کے حوالے کر دی گئی. اور تو اس طرح سے بہت سارے افغانستان میں جو روسی شکست ہوئی اس کے نتیجے میں جو پھر پاکستان نے پھر اپنی ایٹمی تیاریاں جاری رکھیں اور وہ ایٹمی تیاریاں امریکہ کو بھی برداشت کرنی پڑیں اور اس طرح سے پاکستان نے جنرل ضیاء کے زمانے ہی میں ایٹم بم کہتے ہیں کہ بنا لیا. بہرحال اس دوران ایک اور لطیفہ اور ایک اور اہم بات، جس سے لطیفہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے مہدی علی صاحب نے کہ ان کے بہت سارے رشتہ دار بہت اعلیٰ عہدوں پر تھے اس زمانے میں بھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جماعت اسلامی کے اداروں میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے ترجمان القرآن کے پرانے خریدار تھے، وہ حیدرآباد دکن کے زمانے سے، انہوں نے مولانا کے چند مضامین کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے اور بہت سارے کام اس زمانے میں انہوں نے کیے. اور وہ بتاتے ہیں کہ میجر جنرل طلعت مسعود جو ہیں وہ بھی ان کے بھتیجے تھے، لیفٹیننٹ جنرل کمال متین جو تھے وہ بھی ان کے ہمدرد تھے. اس طرح انہوں نے بہت سارے لوگ، وحیدہ نسیم کو میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ وہ ان کی حسیب تھیں، بدر رضوان کے حسیب تھے. بہرحال اس کتاب میں جو ایک اور عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے ان کے وہ ناقد رہے. مہدی صاحب کہتے تھے یہ دھرنے ورنے نہیں ہونے چاہیے، یہ دھرنوں کی سیاست جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. البتہ انہوں نے چودھری غلام محمد، پروفیسر خورشید، محمود اعظم فاروقی، خاص طور پہ منور حسن صاحب، ان کا بہت ذکر کیا ہے کہ وہ بڑے عمدہ، قابل، ایماندار لوگ تھے بہت حد تک. اور مولانا ظفر احمد انصاری کے تو وہ پھر مداح
مہدی صاحب تھے ہی، اور انہوں نے ان کی تو بہت تعریفیں کی ہیں مولانا انصاری کی. تو یہ ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. یہ کتاب پڑھنے پہ تعلق رکھتی ہے. امید ہے کہ جن لوگوں نے پہلے پڑھی ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ دوبارہ اس کو پڑھیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، کچھ حقیقت کے سے تھوڑی سی دور لگتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک یادداشت ہی ہے. انہوں نے خود کہہ دیا کہ میری یہ یادداشتیں ہیں. ہو سکتا ہے میں نے کہیں کوئی غلطی کی. انور سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.